اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ سبحان اللہ۔ اس آیت کی تفسیر شعر میں حضرت علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے کہ کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفات نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کل، اللہ ہم سے ڈائریکٹ خطاب نہیں فرماتا، جب بھی فرماتا ہے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے فرماتا ہے۔ جو ڈائریکٹ والے لوگ ہیں نا، ڈائریکٹ کی باتیں کرتے ہیں، تو ڈائریکٹ تو اللہ تعالیٰ ہم سے کلام نہیں کرتا، وہ جب بھی کرتا ہے اپنے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلہ پاک سے ہم سے خطاب کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہا ہے کہ کل جہاں بھی آتا ہے قرآن پاک میں، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب فرما رہا ہے کہ اے محبوب، کل کا مطلب ہے کہ اے محبوب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے فرما دیجئے، کن سے؟ ہم لوگوں سے۔ کل ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، فاتبعونی، میری اتباع کرو، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فالو کرو، حضور کا اتباع کرو، حضور کے بتائے ہوئے رستے پہ چلو، یحببکم اللہ، تو اس کا انعام کیا ملے گا؟ ہمارے حضرت صاحب پیر و مرشد خواجہ صوفی محمد عظمت اللہ شاہ صاحب فرماتے تھے کہ حضور کی محبت کا صلہ یہ ہے کہ ہم جیسے گناہ گاروں کو بھی حضور اللہ تعالیٰ اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی۔ تو اگر حضور کی محبت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہم جیسے گناہ گاروں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے، تو جو محبوب رب العالمین ہیں، جن کے لیے سارے جہان، یہ دو جہان تو ہم کہتے ہیں نا، پتہ نہیں کتنے کی جہان ہے جو ہمارے علم میں نہیں ہے، تو یہ سارے جہان جو اللہ تعالیٰ نے جن کے لیے بنائے ہیں، تو ان کی شان کیا ہوگی؟ تو آج ہم بیٹھے ہیں حضور کی میلاد پاک کی محفل میں، تو سمجھنا یہ چاہیے کہ میلاد ہے کیا؟ میلاد ہے کہ حضور کے پیدائش کے، حضور کے اٹھنے کے، بیٹھنے کے، چلنے کے، حضور کے ارشادات فرمانے کے تذکرے کرنا، کہ حضور ایسے چلتے تھے، حضور ایسے تشریف فرما ہوتے تھے، حضور ایسے گفتگو فرماتے تھے، یہ ولادت کے تذکرے ہیں۔ تو یہ تذکرہ سب سے پہلے کس نے کیا؟ یہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا یہ تذکرہ۔ یہ قرآن پاک کی آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے عالم ارواح میں عام روحوں کو جمع نہیں کیا، میری اور آپ کی روحوں کو، پاک روحوں کو، انبیاء کرام کی روحوں کو جمع کیا، اور وہاں پہ اعلان فرمایا کہ اے میرے نبیوں، میں نے تمہیں نبوت دی ہوئی ہو، رسالت، کتاب، ہر چیز، تمام مراتب عطا کیے ہوئے ہوں، تو اتنے میں میرا رسول آ جائے۔ تھے تو وہ بھی اللہ کے رسول نا، لیکن یہاں محبوب رب العالمین کی بات ہو رہی ہے کہ اگر میرا محبوب آ جائے تو تم نے کیا کرنا ہے کہ اپنی نبوت، رسالت، ہر چیز ختم، تو میرے محبوب کی اتباع کرنی ہے، حضور کا ساتھ دینا ہے۔ تو جس کا ذکر بھی ہے جا بجا، حضرت موسیٰ علیہ السلام انہوں نے فرمایا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ہے، حضور کی شانیں بیان فرمائی ہیں۔ یہ سب کیا ہے؟ یہ حضور کا میلاد ہے، جو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے منایا۔ میلاد میں ہم کیا کرتے ہیں؟ یہی کرتے ہیں نا، بیٹھے ہیں ادھر، تلاوت کلام پاک ہوئی ہے، نعت خوانی ہوئی ہے، اب حضور کی چند جو کم علم سا بندہ ہوں، ہم جیسے نالائق لوگ سرکار کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگوانے کی کوشش کرتے ہیں، تو یہ سارا کچھ میلاد ہے۔ تو پھر آگے کہتے ہیں جی یہ تو ہو گیا، جی جلوس کدھر ہے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ شریف سے ہجرت فرما کے مدینہ پاک میں تشریف فرما ہوئے، تو اس دن 12 ربیع الاول کا دن تھا، ٹھیک ہے؟ تمام صحابہ، صحابیات، بچے، بچیاں حضور کے استقبال کے لیے کھڑے تھے، کوئی چھتوں پہ ہے، کوئی نیچے ہے، کوئی سرکار کا استقبال کرنے کے لیے آگے گیا ہوا ہے، اور سب حضور کے نام کے نعرے لگا رہے تھے۔ وہ بنی نجار کی بچیاں، بڑا مشہور ہے، وہ حضور کے قصیدے گا رہی تھیں،
دف طلال بدر علینا، اور دف بجایا جا رہا تھا حضور کے استقبال میں، اور وہاں پہ نعرے کیا لگائے جا رہے تھے، یا محمد یا رسول اللہ، یا محمد یا رسول اللہ۔ آج تو لوگ کہتے ہیں نا یا رسول اللہ کہنا بھی شرک ہے، تو یہ تو صحابہ نے نعرے لگائے ہیں، اہل بیت نے نعرے لگائے ہیں۔ اگر نعوذ باللہ شرک ہوتا تو وہ لگاتے، یا حضور اپنے سامنے ان کو یہ نعرے لگانے دیتے؟ تو یہ ان کے نعرے ہیں۔ اور صحابہ کرام، لوگ کہتے ہیں جی صحابہ نے کدھر منایا؟ صحابہ تو ہر وقت حضور کے تذکرے فرماتے رہتے تھے، وہ تو بیٹھتے اٹھتے، دو چار بیٹھے ہیں آپس میں تو اور بات وہ کرتے ہی نہیں تھے، وہ جب بھی کرتے تھے حضور کی بات کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ چند صحابہ مسجد نبی شریف صلی اللہ علیہ وسلم میں تشریف فرما تھے اور آپس میں گفتگو فرما رہے تھے۔ ایک صحابی بولے، انہوں نے کہا کہ آدم علیہ السلام کا بڑا مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں آدم صفی اللہ بنا کے بھیجا۔ ایک صحابی بولے کہ ابراہیم علیہ السلام کا بڑا مرتبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں خلیل اللہ بنا کے بھیجا۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ اسماعیل علیہ السلام کا بڑا مرتبہ ہے، اللہ نے انہیں ذبیح اللہ بنا کے بھیجا۔ ایک صحابی بولے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا بڑا مرتبہ ہے، اللہ نے انہیں روح اللہ بنا کے بھیجا۔ جب یہ بھی فرما رہے تھے نا، اتنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ جو مسجد نبوی شریف تھی پرانی، علوی صاحب سارے لوگ جانتے ہیں، ہمیں تو ابھی حاضری نصیب نہیں ہوئی، اللہ کرے آج کی اس محفل کے صدقے میں ہو جائے، دعا کریں اور سب کو ہو۔ تو حضور کا جو اجرا شریف کا دروازہ مسجد نبوی شریف میں کھلتا تھا، تو اتنے میں نبی علیہ السلام ان کے درمیان میں تشریف فرما ہو گئے، وہ باتیں کر رہے ہیں ان کو نہیں پتا۔ حضور نے فرمایا کہ میرے صحابہ کیا کر رہے ہو؟ تو انہوں نے وہی بات پھر دوبارہ دہرائی کہ یا رسول اللہ ہم ایسے تذکرہ کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام کی بڑی شان ہے، انہیں اللہ نے صفی اللہ بنا کے بھیجا، ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ بنا کے بھیجا، اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ بنا کے بھیجا، موسیٰ علیہ السلام کو کلیم اللہ بنا کے بھیجا، عیسیٰ علیہ السلام کو روح اللہ بنا کے بھیجا۔ حضور نے فرمایا صحابہ تم نے بالکل صحیح کہا، ان سب کی یہ شانیں ہیں بے شک، لیکن انا حبیب اللہ، مجھے اللہ نے اپنا حبیب بنا کے بھیجا، تو یہی تو میلاد ہے۔ اور ایک بار حضور گزر رہے تھے گلی میں سے، تو حضور اپنے چچا سیدنا عباس رضی اللہ عنہ کے گھر کے قریب سے گزر رہے تھے، اور حضرت عباس اپنے گھر والوں کو، بیوی بچوں کو بٹھا کے وہاں پہ حضور کے بارے میں گفتگو فرما رہے تھے، کچھ باتیں فرما رہے تھے کہ حضور ایسے ہیں ایسے ہیں۔ تو حضور اتنے میں ان کے گھر کے دروازے کے اندر داخل ہو گئے اور فرمایا کہ چچا عباس کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ آپ کی بات کر رہے ہیں۔ تو سرکار نے فرمایا عباس تو ہماری بات کر رہا ہے تو جاؤ، قیامت کے دن ہم تمہاری شفاعت کریں گے۔ یہ صلہ ہے حضور کی، ورنہ ہمارے پاس کون سے اعمال ہیں؟ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ایک سہارا ہے تو حضور کا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کے یہ جو دن ہیں یہ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس بار کافی سارے جلوس ہوئے ہیں، کچھ لوگ اپنا اپنا خیال ہے نا، کچھ بولتے ہیں کہ نہیں ہونے چاہیے جی یہ جلوس اور یہ وہ ہو رہا ہے۔ میں تو یہ کہتا ہوں کہ یہ ورفان اللہ کا ذکر کی تفسیر ہے عملی، کہ اللہ نے فرمایا کہ محبوب ہم نے آپ کا ذکر آپ کے لیے بلند کر دیا، تو یہ دن بدن حضور کا ذکر بڑھتا ہی جائے گا۔ جہاں ایک جلوس تھا وہاں اب کئی جلوس ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ پہلے ہمارا صرف ایک تھا، وہ جو ہم نیو یارک میں ہم نے سید صفدر شاہ صاحب کے ساتھ مل کے شروع کیا تھا انجمن غوثیہ کے تحت، وہ صرف ایک جلوس تھا۔ اس کے بعد نیو جرسی میں، اپنا جرسی سٹی میں شروع ہوا، سیف النبی صاحب نے شروع کیا، قاری صاحب نے، ٹھیک ہے۔ آج مطلب ہے بروکلن میں 3 جلوس ہوئے ہیں بیتھ ایونیو پر، جیسے بھی ہوئے ہیں، لیکن حضور کا تذکرہ تو ہوا ہے نا۔ ہمیں مثبت پہلو سے سوچنا چاہیے۔ ان سائڈ اگر میری نیت خراب ہے یا کچھ ہے تو وہ میرے تک ہے، لیکن کام تو اچھا ہوا ہے نا۔ ادھر ہمارے بھائی ہیں یہ نیو جرسی والے، یہ ہمارے طاہر سندھو صاحب، داؤد صاحب،
ان لوگوں نے کارٹریٹ میں مطلب ہے پہلا بڑا شاندار جلوس نکالا ہے. اپنا لانگ آئیلینڈ میں کامران بھائی گئے ہوئے تھے، ادھر ہمارے شاہ صاحب ہیں، شفقت شاہ صاحب، انہوں نے جلوس نکالا ہے. اسٹیٹن آئیلینڈ میں جلوس نکلا ہے. تو یہ ورفان اللہ کا ذکر کی ساری تفسیریں ہیں. گل ساری سرکار دی ہے. گل ساری سرکار دی ہے. اور جو کہتے ہیں جی یہ شرک ہے، پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمارے حضرت صاحب حاجی عظمت اللہ شاہ صاحب فرماتے تھے کہ آج کے دور میں میلاد شریف منانا یہ سب سے بڑا عمل توحید ہے. کیونکہ نعوذ باللہ اللہ تعالیٰ تو پیدا نہیں نہ ہوا، اللہ نے تو ہر چیز کو بشمول ہمارے آقا علیہ السلام کے پیدا فرمایا ہے. تو جو پیدا فرماتا ہے اس کا مولود تو نہیں ہوتا. میلاد تو اس کا ہوتا ہے جس کو پیدا کیا گیا ہو. تو وہ فرماتے ہوتے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی شانیں ہیں، اتنے بڑے مرتبے ہیں، حضور کی ساری زندگی سراپا معجزہ ہے. ٹھیک ہے، لیکن اتنی شانوں کے ہونے کے باوجود ہم حضور کو اللہ کا بندہ اور اللہ کا نبی مانتے ہیں، ہم اللہ نہیں مانتے. تو یہ تو میلاد جو منانا ہے حضور کا، یہ تو شرک کی جڑ کاٹنے والا عمل ہے. بے شک بے شک. اور سرکار کی ولادت پاک کی ایک دو باتیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے، سن رکھا ہے صاحب نے لیکن اپنی حاضری لگوانے کے لیے، تو کعبے کے بت جو ہیں وہ گر گئے، جو ایران میں وہ آتش کدہ ہزاروں سالوں سے جل رہا تھا، وہ اسی وقت بجھ گیا. ٹھیک ہے جی. تو یہ سرکار کے پیدائش کے معجزات ہیں. سرکار کی والدہ ماجدہ سیدہ آمنہ سلام اللہ علیہا فرماتی ہیں کہ جب نبی علیہ السلام پیدا ہوئے، آپ کی پیدائش ہوئی، تو میں نے، آپ مکہ میں ہیں، تو میں نے وہاں سے شام کے محلات دیکھ لیے. شام کا کتنا فاصلہ ہے؟ کافی فاصلہ ہے. تو ملک شام جس کو آپ سیریا بولتے ہیں، میں نے وہاں کے جو محلات تھے بڑے بڑے، وہ مکہ پاک میں بیٹھ کے دیکھ لیے حضور کی ولادت پاک کی برکت سے. اور ہم تو اپنا بشر اور نور کی رٹ لگاتے ہیں. اور آپ فرماتی ہیں جب حضور کی ولادت ہوئی تو آپ فرماتی ہیں کہ خرج منی نور، میرے جسم سے نور کا ظہور ہوا. سمجھ آئی؟ ایک حدیث پاک ہے، وہ بڑی لمبی حدیث ہے کہ یہ جتنی کائنات ہے نا یہ حضور کے نور سے بنی ہے. بے شک. اور حضرت جابر حضور کے ایک صحابی تھے، انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ تو تھا ہی، لیکن اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے کون سی چیز کو بنایا؟ تو حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اے جابر، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو بنایا اپنے نور سے. ٹھیک ہے، آگے وہ پھر حدیث ہے، پھر حضور کے اس نور سے لوح بنے، قلم بنے، کرسی بنی، ساری یہ کائنات جتنی بھی ہے یہ حضور کے نور سے بنائی گئی. تو اللہ تعالیٰ ہماری حاضری قبول و منظور فرمائے اور ہمیں اسی طرح نبی علیہ السلام کی میلاد کی محفلیں منانے کی توفیق عطا فرمائے. اور ایک بات یاد رکھیں، یہ تو حضور کا ایک خاص دن ہے نا ربیع الاول کا، وہ ہم مناتے ہیں کیونکہ آپ کی پیدائش کا دن ہے 12 ربیع الاول. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ حضور کا جو ماننے والا ہے، حضور کا عاشق ہے، غلام ہے، اس کی ہر گھڑی، ہر ساتھ جو ہے وہ حضور کے میلاد میں گزرنی چاہیے. چاہے اکیلا ہو، بندوں میں ہو، کہیں بھی ہو، وہ ہر وقت حضور کے بارے میں سوچے، حضور کے بارے میں پڑھے. اگر نعتخوان ہے یا نعتخوان نہیں بھی ہے، اس کو کوئی شعر آتا ہے نعت شریف کا تو اکیلے میں گنگنائے تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں حضور کے محبت میں. یہ اس کو بولتے ہیں عشق اور محبت. اور ہر وقت حضور کے ترانے گائے. جیسے میں نے پہلے عرض کیا درود پاک کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ اور کوئی کام تو نہیں کرتا، نمازیں، روزے، زکوٰۃ، حج، جو عبادات ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا ہے نا کہ آپ کرو. لیکن درود پاک ایسا کہ ان اللہ و ملائکتہ، کہ اللہ اور اس کے فرشتے یصلون علی النبی،
نبی علیہ السلام پر درود بھیجتے ہیں. یا ایھا الذین آمنو، اے مومنو، صلو علیہ وسلم تسلیما، تم درود بھی بھیجو اور سلام بھی بھیجو. ہمیں دونوں چیزوں کا حکم ہے، درود بھی اور سلام بھی. درود تو ہم کچھ کہتے ہیں جی درود شریف پڑھو جی ابراہیم، درود ابراہیمی، وہ تو ہم پڑھ لیتے ہیں نماز میں. تو سلام جو ہے، سلام پھر پڑھنے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑے گا نا. تو پھر جیسے اللہ حضرت نے لکھا ہے مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام. تو وہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. اور یہ جو اعتراض کرتے ہیں جی آپ کھڑے ہو کے کیوں پڑھتے ہیں، کدھر لکھا ہے؟ ان سے بولو کہ کھڑے ہو کر نہ پڑھنا کدھر لکھا ہے. جب ان کی بحث مکانی ہو نا، جو اعتراضات کرتے ہیں کسی بھی چیز پہ کہاں لکھا ہے، جی ان سے بولو کہ کہاں پہ لکھا ہوا ہے کہ اس طرح نہیں پڑھو. یہ تو ایک عقیدت کی بات ہے، محبت کی بات ہے. صحابہ کا ادب و احترام اور محبت تو ہم نے پڑھے ہی نہیں، نہ کبھی بیان ہوا ہے کہ صحابہ حضور کی بارگاہ میں کس طرح بیٹھتے تھے. صحابہ کے بیٹھنے کی کیفیت وہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح بیٹھتے تھے دوزانوں، جو جیسے میں بیٹھا ہوا ہوں نا، بزرگان دین کے سامنے بھی ہم بیٹھتے ہیں سنت طریقے سے، دوزانوں ادب کے ساتھ، اگر کوئی عذر نہ ہو. ویسے تو اب میری ٹانگیں بھی سوئی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، لیکن کوشش کرنی چاہیے جوان بندوں کو کہ محفل میں دوزانوں بیٹھیں. ٹھیک ہے. صحابہ جب بیٹھتے تھے حضور کے سامنے تو دوزانوں، اور ان کی نگاہیں بالکل جھکی ہوئی ہوتی تھیں. صحابہ کرام میں اتنی جرأت نہیں ہوتی تھی کہ وہ سرکار کے چہرے کی طرف نظر اٹھا کے دیکھ سکیں. آپ پڑھ لیں نا سیرت، حضور کے جو سیرت ہے سرکار کا اولیاء مبارک، وہ عام صحابہ نے بیان کیا. جو بڑے بڑے اکابر صحابہ ہیں ان میں سے بہت کم کسی نے بیان کیا ہے، کیونکہ وہ اپنی نگاہیں اٹھاتے ہی نہیں تھے حضور کے ادب میں. ٹھیک ہے. تو یہ سرکار کے ادب کی باتیں. حضور جب وضو فرماتے تھے تو روایات میں آتا ہے صحابہ ایسے ایک دوسرے پہ ٹوٹ پڑتے تھے وہ وضو کا پانی اپنے ہاتھ میں لینے کے لیے کہ جیسے ان میں جنگ و جدال ہو گئی. سرکار کے وہ وضو کا پانی بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. جو اعتراض کرتے ہیں جی کدھر لکھا ہے؟ نہ قرآن پاک میں حکم ہے، نہ حدیث پاک میں حضور نے فرمایا کہ اگر ہم وضو کریں تو تم نیچے اپنی تلیاں بچھا دو اور قطرہ بھی زمین پہ نہ گرنے دو. لیکن یہ صحابہ کرام کا عشق تھا کہ وہ سرکار کے جسم پاک سے لگے ہوئے اس پانی کو بھی نیچے نہیں گرنے دیتے تھے. جب سرکار اپنے بال مبارک ترشواتے تھے اس وقت بھی یہی کیفیت ہوتی تھی. صحابہ کرام اپنی تلیاں بچھا دیتے تھے، جس کو جو منہ مبارک مل جاتے تھے وہ برکت کے لیے سنبھال لیتا تھا. جس کا ایک بڑا مطلب ہے، ایک خوبصورت واقعہ حضرت خالد بن ولید کا، جن کو حضور نے سیف اللہ کا لقب دیا کہ خالد سیف اللہ، خالد اللہ کی تلوار ہے. کوئی جنگ نہیں وہ ہارے، نہ حالت کفر میں نہ حالت ایمان میں. ایک جنگ میں وہ گئے ہوئے تھے تو جنگ کا جو ہے نا پاسا پلٹ گیا، جنگ ہارنے لگے کیونکہ آپ وہ ٹوپی بھول آئے تھے گھر. کسی کو کہا کہ میں تو وہ امامہ شریف بھول آیا ہوں. ادھر سے ان کی جو زوجہ تھی وہ بھی چل پڑی، تو رستے میں وہ صحابی وہ بھی مل گئے. تو وہ امامہ شریف جب ان کو پہنچایا گیا، جیسے ہی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے وہ امامہ شریف پہنا تو جنگ کا جو یہ بدل گیا، وہ ہاری جنگ جیتنے لگے. جب مارکا ختم ہوا تو دوسرے صحابہ نے پوچھا کہ حالت یہ کیا ہوا ہے؟ پہلے تو آپ پسپا ہو رہے تھے، تو اب جیسے ہی امامہ شریف پہنا ہے تو جنگ کی صورتحال ہی بدل گئی ہے، یہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ جو امامہ شریف ہے نا، اس میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک جو ہیں، بال مبارک وہ سیے ہوئے ہیں. تو یہ جتنی جنگیں میں جیتتا ہوں نا حضور کے ان منہ مبارک کی برکت سے جیتتا ہوں. یہ حضور کی شان ہے. یہ صحابہ کرام نے عمل کیے ہیں، ہم نے نہیں. تو اللہ تعالی ہمیں پہلے مجھے اور ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جیسے بھی ہیں گناہگار ہیں، بدکار ہیں، لیکن حضور کی امت میں سے تو ہیں. حضور ہم پر نظر کرم فرمائے. اور اب ہم ختم شریف پڑھیں گے اور اس کے بعد سلام کے شعر ہوں گے، 2-4 دعا ہوگی.
اور اس کے بعد لنگر شریف، یا عشاء پڑھنی، عشاء پڑھ لیں گے ختم شریف کے بعد، اور اس کے بعد لنگر شریف۔ حضرت کھل ڈول کے پو آج کیا ہے، حضور کے میلاد میں آئے ہو تو چہرے پہ مسکراہٹ ہونی چاہیے، بندے کو پھول کی طرح کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، اصحاب الجنة هم الفائزون، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون، هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر، سبحان الله عما يشركون، هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللهم انا نستعینک ونستغفرک ونؤمن بک ونتوکل علیک ونثنی علیک الخیر ونستغفرک ولا نغفرک ولا نغفرک ومن یغفر اللهم اياك نعبد واياك نصلي ونسجد ولا اله الا انت لكن انت كما صدا وكنا عذابك بالقارب الحق۔ کامران صاحب۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد۔ اعوذ برب الفلق۔ قل أعوذ برب الفلق ومن شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حسد إذا حسد۔ علی صاحب الحمد شریف پڑھو۔ ہاں سورہ الناس، قل اعوذ برب الناس۔ أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس۔ بیٹا تم پڑھو الحمد شریف۔ الحمدللہ، بسم اللہ پڑھو۔ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحیم، بیٹا پھر پڑھو، پھر دوبارہ شاباش۔ کوئی بات نہیں، کوئی بات، دوبارہ پڑھو۔ الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذین صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين علیہم ولا الضالین۔ آمين۔ بسم الله الرحمن الرحيم، ألف لام ميم، ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون
والذين يؤمنون بما أنزل عليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. إن رحمة الله قريب من المحسنين. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام. وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وكان الله بكل شيء عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراك والعلم دافع البلاء والوباء والكعة والمرض والعلم. اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منكوش في اللوح والقلم. سيد العرب والعجم. جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم. شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى قاف الورى مصباح الظلم. جميل الشيم شفي الأمم صاحب الجود والكرم. والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مرقبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجوده. سيد الثقلين نبي الحرمين عمام القبلتين وسيلتنا في الدارين. محبوب رب المشركين ورب المغربين. جد الحسن والحسين جد الحسن والحسين ومولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله. يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ الله بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. بلغ الله بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله.
بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وأهل بيته واتباعه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله آمين اللهم يسر امورنا وتمم تقصيرنا واقصر مرادنا يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين اللهم انك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا غفور يا رب العالمين آمين رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير يا عزيز يا غفار يا رب العالمين آمين بركة ان الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آمين اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه آمين وصلى الله تعالى على رسول خير خلقه ونور عرشه وزينة فرشه وقاسم رزقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.